My next speaker is Brother Tahir Khan. His topic is Tazkiyah and Tawakkul. Brother Tahir Khan. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم رہبر شریعت پیر طریقت مفتی اعظم امریکہ ڈاکٹر مفتی مدینہ احمد اخوند دامِ برکاتہ، خواتین و حضرات اور ناظرین اکرام، السلام علیکم. سب سے پہلے تو 15 شعبان کی نسبت سے حاضرین اور ناظرین تمام حضرات کو یہ ساعت مبارک ہوں، اور دویم یہ کہ شکر اور الحمدللہ کہ المنیر فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام آج ہم اس چوتھی مسجد دار التزکیہ میں یہ پروگرام آپ کے سامنے براہ راست پیش کر رہے ہیں. ناظرین اکرام اور حاضرین، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ مسلمانوں کی تعداد جوں بڑھتی جا رہی ہے، اور خصوصاً بر صغیر کے حوالے سے ہمارے جو مسلمان کی تعداد بڑھ رہی ہے، اس کا تقاضا ہے کہ ایسے مزید سینٹرز اور مساجد کو بنایا جائے. الحمدللہ کہ آج اس کا جمعے کے دن افتتاح ہوا، اور آج یہ پہلا تزکیہ پروگرام یہاں سے آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے. المنیر فاؤنڈیشن ان تمام ناظرین کا، ان تمام کرم فرماؤں کا، ان تمام احباب اور دوستوں کا، مداحین کا، مریدین کا، جنہوں نے اس نیک کام میں کسی بھی طرح سے تعاون کیا، ہم ان کے نہ صرف مشکور ہیں بلکہ دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو اس کا اجر عطا فرمائے. آمین. آپ جانتے ہیں کہ ورکشاپ کا مقصد جو ہم گزشتہ کئی مہینوں سے یہ ہر مہینے آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں، اس کا مقصد ہے کہ اس ہنگامہ خیز اور اعصابی تناؤ میں سکون قلب کس طرح حاصل کیا جائے. دنیا داری تو بہرحال ہونی ہے، یہ کرتے ہوئے قرب الہی کو کیسے حاصل کیا جا سکے. وہ کہتے ہیں نا کہ ہر راہ پہنچتی ہے تجلی کی طرف، ہر راہ پہنچتی ہے تجلی کی طرف، ہم نے اس راہ سے منہ موڑا ہے، ہم جانتے ہیں. اللہ نے انسان کو بڑی فضیلت، بڑی کرامت، بڑی عظمت دی ہے. لقد کرمنا بنی آدم، ہم نے انسان کو بڑی عزت اور کرامت دی. علامہ اقبال پیام مشرق میں خدا اور انسان کے ایک مکالمے کا ذکر کرتے ہوئے اللہ کی ان نعمتوں کا پہلے ذکر کرتے ہیں کہ اس نے انسان کو کیا کیا نعمتوں سے نوازا. پھر وہ انسان کی طرف سے جواب دیتا ہے کہ تو شب افریدی چراغ افریدم، تو سفال افریدی من ایاغ افریدم. اے رب کائنات، تو نے سیاہ اور تاریک رات پیدا کی، میں نے اس میں چراغ پیدا کر کے تیری تاریکی میں روشنی کر دی. تو نے مٹی پیدا کی، میں نے خارجی عوامل سے اس سے ایک پیالہ بنایا. معلوم یہ ہوا کہ وہ تو تخلیق کا مادہ آپ نے مجھے بھی عطا کیا. یہ ساری نعمتیں، یہ ساری عظمتیں آپ نے مجھے دیتے ہوئے لیکن مجھے نفس دے کر کتنا پست کر دیا. یہ جو نفس کی تزکیہ نفس ہم یہاں پر پروگرام کرتے ہیں، اس کا مقصد کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اس پستی سے کیسے نکلا جائے اور گرنے سے کیسے بچا جائے. اس کے کئی راستے ہیں، عبادات ہیں، تلاوت ہے، ذکر و اذکار ہے، درود و سلام ہے، مراقبہ ہے. یہ ساری چیزیں ہیں. جب انسان تزکیہ نفس کی منزل طے کر کے اپنے آپ کو دنیاوی کثافتوں سے علیحدہ کر دیتا ہے تو وہ پھر توکل کے اس مقام پر فائز ہو جاتا ہے. توکل ہے کیا؟ توکل کے لفظ معنی ہے بھروسہ کرنا، اعتماد کرنا. پھر یا یوں کہہ لیں کہ میں آسان لفظوں میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ آپ کسی جگہ پر ملازم ہیں اور آپ کام کرتے ہیں، آپ کو یہ بھروسہ ہے کہ اس 30 دن کے بعد یا 1 ہفتے کے بعد یا 2 ہفتے کے بعد مجھے اس کا اجر ملے گا. اسلام میں اللہ پر بھروسے کرنے کا نام ہے توکل. ایک واقعہ ہے کہ ایک آدمی
ایک بلڈنگ سے دوسرے بلڈنگ پر ایک باریک سے رسی پر وہ اسے کراس کرتا ہے. لوگ دیکھ رہے ہیں. جو ہمارے یہاں ہوتا ہے یہ کرتب دکھاتے ہیں, کبھی موت کے کنویں میں, کبھی اس طرح کے. لوگ دیکھ رہے ہیں اسے. اور نہ صرف وہ اکیلا اس رسی پہ ایک بلڈنگ سے دوسری بلڈنگ تک جا رہا ہے, بلکہ اس کے کندھوں پر اس کا ایک بیٹا بھی ہے. لوگ ششدر ہو کر دیکھ رہے ہیں, اور وہ بڑے آرام سے اس کو کراس کر کے دوسرے بلڈنگ تک پہنچتا ہے. جب وہ وہاں پہنچ جاتا ہے, لوگ تالیاں بجاتے ہیں, لوگ خوش ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں کمال ہے جی, کیا بات ہے. وہ شخص کہتا ہے اس مجمع سے کہ میں دوبارہ جانا چاہتا ہوں اس طرف, کیا آپ لوگوں کو یقین ہے کہ میں ایسا کر سکوں گا؟ تو سب ببلند آواز کہتے ہیں کہ ہمیں یقین ہے کہ آپ ایسا کر لو گے. پھر وہ کہتا ہے کہ تمہیں واقعی مجھ پہ بھروسہ ہے کہ میں ایسا کر لوں گا؟ تو سب کہتے ہیں کہ ہاں بالکل, ہم تو آپ پر شرط لگانے کو تیار ہیں, اتنا بھروسہ ہے. پھر وہ کہتا ہے اس مجمع سے کہ کیا تم میں سے کوئی ایسا شخص ہے جو آئے میرے ساتھ اور میرے ساتھ اس کراسنگ میں اس رسی پر چل پڑے؟ تو سکتہ طاری ہو جاتا ہے, سراسیمگی پھیل جاتی ہے. فقہا لکھتے ہیں کہ بھروسے اور یقین میں یہی فرق ہے کہ ہم سب اللہ کی ذات پہ یقین تو رکھتے ہیں لیکن توکل نہیں رکھتے. یہی وہ فرق ہے کہ جو انسان کو, کیونکہ اللہ کا بڑا واضح پیغام ہے کہ ان اللہ یحب المتوکلین, بے شک اللہ توکل کرنے والوں کے ساتھ پیار کرتا ہے. دیکھیے زندگی ایک امتحان ہے, ایک پروبیشن پیریڈ میں ہم ہیں. ہم جب یہاں پر کوئی ملازمت حاصل کرتے ہیں تو آپ جانتے ہیں کہ کوئی 6 مہینے کے لیے, سال کے لیے, 2 سال کے لیے اسے ایک عارضی مدت دی جاتی ہے کہ تم اپنی کارکردگی سے اگر اپنے مینجمنٹ کو تم متاثر کر سکے تو ہم تمہیں مستقل کر دیں گے, تمہیں مراعات دیں گے. وہ شخص بڑی جانفشانی کے ساتھ یہ کام کرتا ہے. اسی طرح سے یہ زندگی جو ہے یہ بھی ایک ٹرانزیشن پیریڈ ہے. ہم اس کو 20 سال, 40 سال, 60 سال, 80 سال, 100 سال, لیکن جانا تو ہم نے اسی طرف ہے. تو اس پیریڈ میں ہم کس طریقے سے اپنے اس توکل کو, اپنے رب کو خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ کیونکہ زندگی کیا ہے؟ عناصر کا ظہور و ترتیب. موت کیا ہے؟ انہی اجزاء کا پریشان ہونا. ایک چیز جو بہت اہم ہم اکثر اپنے اعمال میں, اپنے کاموں میں بھول جاتے ہیں کہ یہ ساری دنیا داری ہمیں کرنی ہے. اس دنیا میں رہتے ہوئے بھی اگر ہم اللہ کا قرب حاصل کر لیں, کس طریقے سے اپنے اندر اپنی روح کو, اپنے قلب کی صفائی کر سکے. کیونکہ اللہ سنتا بھی ہے, اللہ دیکھتا بھی ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ در کریم سے بندے کو کیا نہیں ملتا, جو مانگنے کا طریقہ ہے اس طرح مانگو. توکل کر کے تو دیکھیں آپ, سب کچھ حاصل ہو سکتا ہے. صرف قرب الہی کے پہنچنے کے طریقوں پر عمل کرنا ہے. اللہ تعالی ہمارے روحوں کو بالیدگی عطا فرمائے. اے اللہ تو ہمارے ٹوٹے ہوئے پروں کو قوت پرواز عطا کر. اللہ ہم سب پر اپنا کرم فرمائے. وما علینا الا البلاغ. ماشاءاللہ, بہت شکریہ, بہت ہی خوبصورت انداز برادر طاہر خان, تھینک یو ویری مچ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, محمد رسول اللہ, تاجدار ختم نبوت, زندہ باد. ماشاءاللہ.